ابتدا اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید باخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں راجہ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی ملوٹ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا ہے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ناظرین، آج ہم ایسی ہستی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ملوٹ میں بطور امام مسجد سے اپنا کام شروع کیا، پھر اندرون ملوٹ میں ایک چھوٹی سی محفل میلاد ریلی کا آغاز کیا، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریلی ایک قافلے کی شکل اختیار کر چکی ہے جو ملوٹ سے شروع ہو کر کڈالہ کے مقام پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ملوٹ میں بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروانے کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آج جبکہ اس میں دینی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک جامع مسجد کی بنیاد بھی رکھ دی جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ اب نئی منزل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، تو چلیے ملتے ہیں تحریک لبیک میرپور ڈویژن آزاد کشمیر کے نائب امیر علامہ مولانا خورشید نقشبندی صاحب کے ساتھ، جن کے ساتھ انٹرویو میں شامل ہیں ہمارے ایم ٹی وی کے رپورٹر راجہ مدثر صاحب۔ تو چلیے چلتے ہیں راجہ مدثر صاحب کی طرف۔ شکریہ راجہ عثمان صاحب۔ ہم اس وقت موجود ہیں تحریک لبیک آزاد کشمیر ڈویژن میرپور کے نائب امیر علامہ خورشید نقشبندی صاحب کے ساتھ، جو کہ آئندہ الیکشن میں امیدوار ہیں حلقہ L5 برنالہ سے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ دینی پذیرائی کے بعد آپ نے اپنے سیاسی سفر کا چناؤ کیوں کیا؟ جی مدثر صاحب، سیاسی سفر کا آغاز اس لیے کیا کہ پاکستان بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اور موجودہ دور میں اس روش پہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کام نہ کر سکی۔ اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم میدان سیاست میں آئے۔ ویسے تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اور تخت شاہی اور وزارت کو ہم رکھتے ہیں ٹھوکر پر، نام نبی سے اپنی عزت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ عزتوں اور رفعتوں سے رب کائنات نے بہت نوازا ہوا ہے، لیکن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، ملک پاکستان سے سود کے خاتمے کے لیے، شریعت کے منافی اقدامات کے خاتمے کے لیے، ملک پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دین مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، جبر کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور عدالتوں کے اندر انصاف کو مہیا کرنے کے لیے، غریب اور امیر کا فرق مٹانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں آئی ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے میں بھی میدان سیاست میں آیا ہوں تاکہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لایا جا سکے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن بالکل قریب ہے اور آئندہ چند ماہ میں ہر طرف الیکشن کی گہما گہمی شروع ہونے جا رہی ہے، تو ایسے میں جب آپ بھی الیکشن کی مہم میں پیش ہوں گے، تمام تر کوششوں کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ میں ہماری پوزیشن اتنی پاورفل نہیں ہو پا رہی، ہم ویک سے ویک تر ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیں یا کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ جائیں؟ جی، آپ کے اس سوال پہ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی یہی شمشیریں۔ ہم مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں لا رہے اور ہمارے کارکن بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں لا رہے۔ ہم جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں اور انشاءاللہ دین کو تخت پہ لائیں گے۔ ہمارا کوئی کارکن بھی اس ذہن کے لیے تیار نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، بلکہ ہمارا یہ مشن ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہمارے کارکنوں نے میدان عمل میں نکل کے کام کرنا ہے
तो दूसरी जमातों को अभी से हम दावत देंगे कि नून लीग वाले हमारे साथ शामिल हो जाएं। वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हम कहेंगे हमारे हक में बैठे, MC के उम्मीदवार को हम कहेंगे कि हमारे हक में बैठे, इसलिए कि हमारे साथ नहीं, आओ दीन मुस्तफ़ा के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाने के लिए इन सारी जमातों से हम गुजारिश करेंगे कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और आके तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को सपोर्ट करें। और रही बात मसालहत की, हम कभी भी मुमताज़ कादरी के कातलों के साथ या उनके सपोर्टरों के साथ मसालत नहीं कर सकते। मुमताज़ कादरी को कातिल कहने वालों को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुल्क के सरकारी ख़जाना से मंदिर बनाने वाले, गुरुद्वारे बनाने वालों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हम कभी भी उनके साथ मसालत नहीं कर सकते। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को बेचा, हम कभी भी उनके साथ मसालत नहीं कर सकते। जो मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ना अपने कारकुनों को मायूस करेगी और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह वो शाकान मुस्तफ़ा के ज़रिए ऐसा मैदान अमल में अपना किरदार पेश करेगी कि एक दिन आएगा कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जिस दिन पहला दिन होगा तो ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से असम्बली इंशाअल्लाह गूंजेगी। माशाल्लाह जी, हाफिज़ साहब एक बहुत बड़ी बात कर गए। मैं चाहता हूँ कि अपने कारकुनान और अपने चाहने वालों का उन्होंने हौसला बुलंद कर दिया। उन्होंने अपनी बातों में इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारी जमात किसी के साथ ना तो सीट एडजस्टमेंट करेगी और ना ही किसी के हक में बैठेगी, चाहे हमारे वोट सैकड़ों ही क्यों ना निकले। हम इस नीयत से मैदान अमल में नहीं आए कि हम किसी उम्मीदवार के हक में बैठ जाएंगे या सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। हमारा अपना एक मंशूर है जिसको लेके हम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उस पर कायम रहेंगे। एक मजहबी जमात होने के नाते लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हैं। अगर आपकी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो कश्मीर पॉलिसी के बारे में आपकी क्या हिकमत अमली होगी? मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 72 सालों से कश्मीर का मसला अटका पड़ा हुआ है। हमारे हुक्मरानों ने सफारती सतह पर इसको हल करने की कोशिश की, वो अभी तक मामला खटाई में पड़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर के मसले पर मौजूद हैं, वो भी इस पर बिल्कुल चुप साध के बैठा हुआ है। तो आपकी जमात अगर बरसरे इक़्तिदार आती है तो कश्मीर के बारे में ऐसा कौन सा प्लान आपके पास मौजूद है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को भारत के चुंगल से आज़ाद करवा सकें? वहाँ पे औरतों की इस्मत दरी हो रही है, नौजवानों को दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि इस पे आप अपना एक मजबूत मौक़िफ़ पेश करें। दुनिया तकरीबन तमाम उम्मत मुसलमान इस मसले को हल होता हुआ देखना चाहती है और हम चाहते हैं कि आप बरसरे इक़्तिदार आकर सबसे पहला जो काम करें, मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए कोई ना कोई आप राह निकालें। जी, हमारा ये जमाती सतह पे तयशुदा एक मौक़िफ़ है कि लब्बैक लब्बैक अल जिहाद। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जब आएगी दीन तख्त पे आएगा तो इंशाअल्लाह रियासती सतह पर मुल्क पाकिस्तान की पाक फ़ौज के साथ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुन और मुल्क पाकिस्तान के सारे लोग शाना बशाना जब खड़े होंगे तो ये दीन का तख्त पे आना और फ़ौज के साथ अवाम का खड़ा होना पहले दिन देखने से ही इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का ये मंशूर है कि जिस तरह फ़तह मक्का के लिए जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, जिस तरह बैतुल मुक़द्दस के लिए जनाब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी काविशें की, कैसर व किसरा को पाँव तले रौंदा। इंशाअल्लाह इसी तरह जब दीन तख्त पे आएगा तो कैसर व किसरा जिस तरह फ़तह हो गया, जिस तरह बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया, जिस तरह मक्का फ़तह हो गया, इंशाअल्लाह दीन को तख्त पे आने के साथ ही कश्मीर भी इंशाअल्लाह आज़ाद होगा और एक दिन कश्मीरी जो है वो हमारे साथ मिल बैठेंगे और हम इकट्ठे इस्लाम की जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। इंतहाई मुख्तसर अरसा में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत पाने वाले अल्लामा हादम हुसैन रिजवी के आप करीबी साथी समझे जाते रहे हैं। आपने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हर इत्तेजाज में भरपूर शिरकत की और शाना बशाना उनके साथ खड़े रहे, हत्ता कि उनके मिशन के साथ आपने जेल की हवा भी खाई। आपकी उनके साथ इतनी वालिहाना मोहब्बत और वाबस्तगी की असल वजूहात क्या हैं? जी मोहतरम उस्ताद ग्रामी
کے ساتھ والہانہ محبت کی وجوہات یہ ہیں کہ جب میں زانوِ تلمس طے کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے اندر داخل ہوا تو اولین اسباق قبلہ استاذ گرامی سے پڑھے اور مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ اس دوران انہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، انہوں نے اسلام کی محبت کا درس دیا، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ ان کی اس پاکیزہ اور خوبصورت ہستی کے اندر ہمیں ایک خوبصورت انسان نظر آیا، ہمیں ایک خوبصورت مسلمان اور بندہ مومن نظر آیا، ایک مصلح امت نظر آیا، اسلام کا حقیقی درد رکھنے والا انسان نظر آیا۔ ان کی ذات میں ہمیں ایک عظیم لیڈر نظر آیا، ان کی ذات میں ہمیں ایک عاشق رسول نظر آیا، ان کی ذات میں ہمیں ایک عملی انسان نظر آیا، ان کی ذات میں ہمیں اسلام کا درد رکھنے والا ایک عظیم رہنما نظر آیا۔ اس وجہ سے ہم ان کے شانہ بشانہ بھی رہے اور ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ پہ موجود بھی رہے۔ قبلہ آپ دینی حوالہ سے انتہائی مصروف شخصیت ہیں، اگرچہ سیاست ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، کیا آپ اس کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ عشق سرکار سے ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہماری پوری تحریک اس سلسلے میں میدان عمل میں ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ برنالہ سے تمام یوسیز کے اندر اپنی باڈیاں مکمل کر چکی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شامل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بحیثیت جماعت صرف ٹف ٹائم نہیں دیں گے بلکہ LA5 سے سیٹ جیت کر انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو تحفہ دیں گے۔ علامہ صاحب، آپ خادم صاحب کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پر ان کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی والہانہ محبت اور وابستگی اس موقع پر ہوئی؟ ہستیوں کے بارے میں شارع مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سام چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم دینی، روحانی، مذہبی اور سیاسی شخصیت کی مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم پر ہم ان کے شانہ بشانہ رہے اور ان کے حکم پر لبیک کہتے رہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اب بھی انہی کی جماعت کے پلیٹ فارم سے مجھے الیکشن لڑنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انشاءاللہ اس اعزاز کو مرتے دم تک ہم قائم و دائم رکھیں۔ قبلہ، آپ کی جماعت پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام سے بیزار نظر آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ فیض احمد فیض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم لکھی تھی اور میں نے ساتھ اس میں اپنی تضمین بھی شامل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں، جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنیں معصوموں کی، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس کی بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، اور جس دیس میں پانی بجلی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، پھر دین
محمد عربی کا اب تخت پہ لانا واجب ہے۔ ہم سیاسی نظام سے بالکل بھی مطمئن نہیں، اس لیے مطمئن نہیں کہ ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، جو لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا تھا، ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں بننے والے ملک پاکستان میں اسلامی اقدار کا تحفظ ہونا چاہیے تھا، سودی نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، کرپشن کا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، ظلم و ستم کا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب ہم ملک پاکستان کے موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو سودی نظام سے ہمیں پالا پڑتا ہے، کرپشن کے نظام سے ہمیں پالا پڑتا ہے، عدالتوں سے انصاف فراہم نہیں ہوتا، امیر اور غریب کی درمیان جو ہے وہ بہت بڑا خلا رکھی گئی ہے، امیر اور غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ تعلیمی نظام ہے۔ اس لیے ہم مطمئن نہیں کہ جو ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا اس میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ نہیں، نہ صرف تحفظ بلکہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے ناموس رسالت کے قانون پہ ڈاکہ مارا، اور اس قانون کو واپس کرانے کے لیے ہمیں 8 شہیدوں کی جو ہے وہ 8 لوگوں کی قربانی دینا پڑی، اور 8 لوگ شہید ہوئے فیض آباد کے مقام پر۔ ہم اس لیے بھی موجودہ نظام حکومت سے مطمئن نہیں کہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، یہ مغربی ایجنڈے پہ اس کے اندر لوگ جو ہے کار فرمائیں، عمل پیرا ہیں، اور مغربی ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم اور لبرلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہم میدان عمل میں آئے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاسی میدان میں اتریں گے، تو اس حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ اپنے جو کارکنان ہیں ان سے آپ کیا امیدیں وابستہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اصغر صدائی نے فرمایا تھا کہ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، ہادی و راہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، صاحب علم و عزم و یقین، احمد مرسل صلی اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، اٹھ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اور تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کا بیٹا شیر ہے تو، شیر بن میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ علامہ صاحب، آپ خادم رضوی صاحب صاحب کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے رہے ہیں، اور جب جب انہوں نے پاکستان کے اندر احتجاج کی کال دی تو آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے، آپ نے ان کی ہر بات پہ لبیک کہا، تو بدقسمتی سے وہ چند ماہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا، تو اب ان کے بیٹے جو جانشینی پہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت ان کی قیادت میں کس حد تک مضبوط ہوگی؟ انشاءاللہ جی، صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ قبلہ رضوی صاحب کی مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ سعد صاحب کی رگوں کے اندر ہمیں رضوی صاحب کا جذبہ خون کی صورت میں دوڑتا نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ قبلہ رضوی صاحب کے وصال کے بعد جو لوگ سوچتے تھے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ منتشر ہو جائے گی، چیلم کے موقع پر لاکھوں لوگوں کی موجودگی نے یہ ثابت کر دیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ رضوی صاحب کے مشن پہ پہلے بھی قائم تھی، اب بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ سارے عشاقان رسول قائم رہ کے رضوی صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور دین کو انشاءاللہ تخت پہ لے کے آئیں گے۔ علامہ صاحب، آپ ایم ٹی وی کے ساتھ خصوصی گفتگو میں شامل ہیں، تو اپنے کارکنان کو اور اپنے چاہنے والوں کو کیا میسیج دیں گے؟ چاہنے والوں کو اور کارکنان کو بھی قبلہ رضوی صاحب جو میسج دے کے گئے تھے وہی میسج ہم بھی دیتے ہیں کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھایا، اور انہی کے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب نے کوششیں کرنی ہیں، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر ہم سب نے اپنی کاوشیں جو ہیں
وہ پیش کرنی ہے اور دین کو تخت پہ لانا ہے، تب جا کے ممتاز قادری کے قاتلوں سے ہم حساب لے سکیں گے، تب جا کے آسیہ ملعونہ کو بگانے والوں سے ہم حساب لے سکیں گے، تب جا کے عافیہ صدیقی کے کو بیچنے والوں سے ہم حساب لے سکیں گے۔ تو میں اس ٹی وی کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ حلقہ الفائی برنالہ سے جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے تحریک لبیک کو سپورٹ کریں، کارکنوں کو سپورٹ کریں اور قائدین کو سپورٹ کریں، اور بلکہ پورے آزاد کشمیر سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جتنے بھی رہنما ہیں، امیدواران ہیں، انہیں سپورٹ کریں، تاکہ کل قبر میں بھی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات و کرم سے فیضیاب ہو سکیں، اور حوض کوثر پہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستان کرم سے جامع کوثر بھی نصیب ہو، اور حشر میں جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی نصیب ہو۔ جس نے بھی ایک ووٹ دے دیا وہ یقیناً ہماری فتح ہوگی، کیونکہ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہے۔ اس لیے ہم سب سے گزارش کریں گے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی کوششوں کو روئے کار لاتے ہوئے دین کو تخت پہ لائیں۔ علامہ صاحب، جاتے جاتے آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی جماعت کا انتخابی نشان کون سا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہماری جماعت الیکشن کمیشن کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر منظور شدہ جماعت ہے، اور اس کا الیکشن کمیشن سے منظور شدہ انتخابی نشان کرین ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی نشان کرین ہے، اس لیے آزاد کشمیر میں بھی یہی نشان جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اس کا پس منظر ایک اور بھی ہے کہ مغرب زدہ اور فرسودہ نظام کو اس کرین کے ذریعے ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور اس کی جگہ پہ دین کو تخت پہ لائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایم ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو کی جانب۔ جی عثمان صاحب۔ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ یہ تھے ناظرین علامہ خورشید احمد نقشبندی صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ راجہ عثمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔